اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کی علامات میں بعضی حتمی علامات کا ذکر ہوا ہے اور بعضی جگہ غیر حتمی علامات کا ذکر ہوا ہے۔ جنہوں نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔ ہم سب سے پہلے آپ کے ظہور کی حتمی علامات کا ذکر کریں گے۔ خروج دجال کے حوالے سے بھی ذکر ہوا ہے کہ یہ حتمی علامات میں سے ایک علامت ہوگی۔ ممکن ہے اس سے مراد ایک شخص ہو اور ہو سکتا ہے اس سے مراد کوئی مکار اور فریب کار حکومت ہو جس نے دجال والے ساز و سامان کے ذریعے دنیا کو مسحور کر دیا ہے۔ ندائے آسمانی کا بھی ذکر ہوا ہے کہ یہ بھی حتمی علامات میں سے ہوں گی۔ کچھ آوازیں ماہ رجب میں آئیں گی، کچھ ماہ رمضان میں اور کچھ ظہور کے وقت بلند ہوں گی اور ظہور کا اعلان کر دیا جائے گا۔ خروج سفیانی یا خروج سفیانی کا بھی ذکر ہوا ہے۔ اس کا نام عثمان بن حنبہ ہوگا جو پہلے دمشق، حمص، فلسطین، اردن اور قنسرین پر حکومت قائم کرے گا، جس کے بھیجے ہوئے لشکر بغداد، نجف، کربلا اور مدینہ میں قتل عام کریں گے۔ ایک لشکر امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے لشکر سے شکست کھائے گا اور مکہ کی جانب والا 3 لاکھ کا لشکر زمین میں دھس جائے گا۔ سفیانی لشکر امام کے ہاتھوں بیت المقدس میں مارا جائے گا۔ نفس زکیہ کا قتل۔ اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ایک پاکیزہ نفس انسان کو خانہ کعبہ کے قریب اور رکن و مقام کے درمیان قتل کر دیا جائے گا، جس کے بعد امام کا ظہور ہوگا۔ سید حسنی کا خروج۔ دیلم و قزوین کی جانب سے سید حسنی، جن کا شجرہ نسب امام حسن مجتبی علیہ السلام تک پہنچے گا، نصرت امام کے حق میں آواز بلند کریں گے، جن پر طالقان کی ایک عظیم سپاہ آپ کے گرد جمع ہو جائے گی۔ جب امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کی خبر ملے گی تو سید حسنی ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے دلائل امامت کا مطالبہ کریں گے، جس کے بعد ان کی بیعت کر لیں گے۔ ماہ رمضان کے وسط میں سورج گرہن اور آخر میں چاند گرہن واقع ہوگا، جو عام طور پر قابل وقوع نہیں سمجھا جاتا۔ آسمان میں چشمہ خورشید کے قریب سے ایک پنجہ یا صورت کا ظاہر ہونا۔ اب ہم غیر حتمی علامات کا ذکر کریں گے۔ روایات میں بیان کی گئی بعض غیر حتمی علامات یہ ہیں: مسجد کوفہ کی دیوار کا منہدم ہو جانا، کوفے کا تباہی کے بعد دوبارہ آباد ہونا، دریائے نجف میں پانی کا جاری ہو جانا، دنیا میں شدید قسم کا قحط ہونا، اکثر ملکوں میں زلزلہ اور طاعون کا پیدا ہونا، مسلسل قتل و خون کا ہونا، مساجد میں سونے کا کام اور میناروں کا بلند ہونا، مشرق زمین سے ایک ایسی آگ کا ظاہر ہونا جس کا سلسلہ 3 روز یا 7 روز تک جاری رہے گا، سارے آسمان پر سرخی کا پھیل جانا، کوفے میں قتل و غارت گری، خراسان سے سیاہ پرچم کا برآمد ہونا، جمادی الثانی اور رجب میں زبردست بارش کا ہونا، تمام عالم میں ظلم و ستم اور فسق و فجور کا عام ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت امام زمانہ صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے
हमें आपका दीदार नसीब फरमाए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फिर एक नई रिपोर्ट और एक वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज़। به شب دل اهل عالم